فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین. فرمان اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کے مینار نظر آتے ہیں تو عظیمت کے بھی امام نظر آتے ہیں. اگر ہسٹری اور تاریخ اسلام کے اندر عالم اسلام کی یہ وہ ہستی ہیں اور عالم اسلام کی یہ وہ بلند و بالا شخصیت ہے کہ آج تک امت مسلمہ کے دل جس ہستی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، امام عالی مقام، امام مظلوم کربلا. اگر ایک طرف عظمت ہے، بلندیاں ہیں، تو دوسری طرف جد و جہد کی اسلامی تاریخ کے اندر، استحصالی نظام کے خاتمے کے اندر، جبر کے نظام کے خاتمے کے اندر، قربانی اور مجاہدے کی نظام کی پوری تاریخ کے اندر سیادت کا درجہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، قیادت کا درجہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، امامت کا درجہ بلند اگر ہمیں نظر آتا ہے، شاندار بلند مرتبہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ بھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبوت نے عطا کیا. پھر اس کے بعد اگر یہ لقب ملا ہے تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اگر صرف اور صرف ان کی عظمتوں کی تاریخ کو بیان کیا جائے تو شاید یہ نشست بھی اور سارے کے سارے علماء اور پوری امت مسلمہ بیان کرنا شروع کر دے تو ہم عظمت کی اس تاریخ کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے سامنے سے گزر کر کے سامنے سے آ رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آسمان والے تمام کے تمام اہل آسمان والوں کی نظر میں، تمام اہل زمین میں جو سب سے زیادہ افضل ترین انسان ہے یہ سامنے سے آ رہا ہے. اور خود حضرت حسین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین. جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، جنتی کو چلتے پھرتے کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت حسین کو دیکھ لے. مستدرک کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جو عرض عراق میں قتل ہوگا، اور تم میں سے جو اس کو پائے، جو ان کے زمانے کو پائے، وہ ان کا ساتھ دے. اسی لسان نبوت سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی عطا فرما دی تھی. اور ایک روایت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا. اور پھر ایک اور روایت کے اندر فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا اور نفرت کرے گا وہ دراصل ان سے نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرے گا. گویا حضرت حسین اور حضرت حسن کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، ان کی خوشنودی کو اپنی خوشنودی قرار دیا، ان کی مسرت اور خوشی، اعزاز و اکرام و احترام کو اپنا اعزاز و احترام و اکرام قرار دیا. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، بابا علی ہوں، نانا نبی ہوں، شرافت و عظمت ہو تو ایسی ہو. یعنی یہ خانوادہ اور اس خانوادے کے سرتاج ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، نکتہ صرف اور صرف قابل غور یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پر ہی اکتفا کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پر ہی اکتفا کر لیتے، اور جو قربانیاں انہوں نے اسلام کی دعوت، نشر و اشاعت، تعلیم دین، سیاست، فراست اور اپنی اعلیٰ درجے کی بصیرت و بصارت سے انہوں نے عطا فرمائی، صرف اور صرف اس مجاہدہ عبادت تک ہی وہ محدود رہ جاتے تو بھی ان کا مقام بہت بلند تھا، تو بھی وہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن تھے. مگر ان تمام رفعتوں، ان تمام عظمتوں اور ان تمام اعلیٰ درجے کی بلندیوں کے باوجود انہوں نے اسلامی تاریخ کے اندر ایسی زبردست قربانی پیش کی ہے، چشم فلک نے ایسی قربانی کبھی نہیں دیکھی. خانوادہ پورا کٹوا دیا. یہ کون شہید ہیں؟ علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے. یہ عباس شہید ہو گئے ہیں. یہ کربلا کا کیا منظر ہے. مسلم بن عقیل کا گھرانہ شہید ہو گیا، یہ جعفر کا گھرانہ شہید ہو گیا، یہ
حضرت حسن کے کم سن صاحبزادے قاسم شہید ہو گئے. یہ قاسم کی لاش مبارک کو اٹھا کر اہل بیت کے دوسرے بچوں کے ساتھ اور خیمے کے اندر جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ رہے ہیں. یہ خیمے گاڑے ہوئے ہیں اور ان خیموں کے اندر حضرت حسین خطبہ دے رہے ہیں. ان کی بہن حضرت زینب اس خطبے کی وجہ سے گریہ طاری ہے. اور یہ حالت ہے کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت کے لیے ایک رات کی باقاعدہ مہلت مانگ رہے ہیں. کیسی پردیس کی شہادت ہے، کیسی مظلومانہ شہادت ہے، کیسی زبردست ایثار و قربانی کی تاریخ ہے، کیسا اجلا کارنامہ ہے، کیسا شاندار انہوں نے قربانی کا مظاہرہ پیش کیا، بتا دیا اور عالم اسلام کو سمجھا دیا. عقیدہ، نظریہ، موقف، مشن، پیغام، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنی آل اولاد کی جانیں قربان کرنی پڑیں تو کبھی اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا. پھر اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خطبوں کو سنیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات پر مستقل پروگرام ہونے چاہیے. ایک خطبے میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ملوکیت اور آمریت کے بجائے خلافت اور پھر خلافت علی منہاج نبوت کے لیے نکلا ہوں. میں قرآن و سنت کے نظام عدل کی تنفیذ کے لیے نکلا ہوں. میں بدعات کو مسترد کرنے کے لیے نکلا ہوں. میں بدعات کا منکر ہوں. اور بدعات سے مراد کیا ہے؟ خلافت چلنی چاہیے، خلافت علی نہج النبوت چلنا چاہیے، اور اسلام کا جو اصل قانون اقتدار ہے اسے جاری ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو اصل نظام سلطنت ہے اس کو جاری ہونا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں اس وقت بدعت یعنی ملوکیت ہے، آمریت ہے. پتہ یہ چلا قرآن و سنت کے احکام کی تنفیذ کا نام حضرت حسین لے رہے ہیں، اسلام کے نظام عدل کا نام لے رہے ہیں. جبر کے مقابلے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے عدل کے سسٹم اور نظام کی بات کر رہے ہیں. چھن کر جو بات سامنے آتی ہے، پیغام واقع کربلا جو سامنے آتا ہے، یہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں تھا. مقابلے میں ابن زیم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صرف خانوادہ جعفر، خانوادہ اہل بیت اطہار، اور یہ معصوم جو حضرات اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی جو خواتین اہل بیت ہیں ان کی قربانیوں کا معاملہ نہیں ہے. دوسری طرف شمر ملعون کا صرف معاملہ نہیں ہے، سنان کا صرف اور صرف معاملہ نہیں ہے، ابن زیاد کا صرف اور صرف معاملہ نہیں ہے، یزید کا معاملہ نہیں ہے. یہ نظاموں کی جنگ ہے، یہ وار آف سسٹم ہے، یہ سسٹمز کی باقاعدہ جنگ تھی، یہ نظاموں کی جنگ تھی. آج بڑے ظالم ہیں وہ لوگ، انتہا درجے کے بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اقتدار کی جنگ تھی. اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ تھی. اٹھائیے ان کے خطبے اور پڑھیے ان کے خطبوں کے اندر انہوں نے کیا کیا کہا ہے. اور انہوں نے کیا کہا ایک ایک خطبے کے اندر. 9 محرم الحرام کو ان کا جو خطبہ تھا، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے توحید کے نظام کی بات کرتے ہیں. ایک خطبہ جو انہوں نے دشمنوں کو دیا، اور پھر دوسرا خطبہ جو اپنے اہل بیت کی خواتین کو اور اپنے خانوادے کو دیا، اور اس کے بعد ایک اور خطبہ انہوں نے دیا تھا. وہ جو خطبہ دیا اس میں تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس میں تو انہوں نے نظام توحید کی بات کی. اجمعوا امرکم وشرکاءکم، اے دشمنوں تم اپنا معاملہ اور اپنے شرکاء کے معاملے کو جمع کر لو، لے آؤ جو تمہارے شرکاء ہے، میں ان کے مقابلے میں توحید کا نظام وحدت قائم کروں گا. گویا کہ بتا دیا اپنے کردار سے نظام وحدت کی تکمیل نظام شہادت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اللہ کے توحید کا نظام اس وقت جا کر کے زمین پر ارتھ پر نافذ ہوتا ہے جب انسان شہید ہوا کرتا ہے. توحید کے لیے شہید ہونا ضروری، وحدت کا نظام قائم کرنے کے لیے نظام شہادت کا چلنا ضروری ہے. یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ دے رہے ہیں، یہ پیغام حق دے رہے ہیں. اس فلسفہ حق کو، اس پیغام حق کو ہر لمحے سامنے رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روشن قربانی اور عالم اسلام پر اس کے دور رس اثرات یہ بتا رہے ہیں، اور یہ قربانیوں کا ایک ایک مظہر، ایک ایک مظاہرہ بتا رہا ہے. عقیدہ وہ چیز ہے جس کے لیے اپنی اور اپنی آل اولاد کی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو کبھی اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. حسین منی
وأنا من الحسین لا الہ حسین ہے عطا الہ حسین ہے معین الدین نے بھی یہ کہا بقا الہ حسین ہے فرمان مصطفیٰ ہے